صلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 99 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور دیہاتیوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر، وَيَتَّخِذُ، اور بناتے ہیں ما ينفق، اس چیز کو جس کو وہ خرچ کرتے ہیں، قربات، قربتوں کا ذریعہ، عند اللہ، اللہ کے ہاں، وصلوات الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں کا ذریعہ۔ اور دیہاتیوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور بناتے ہیں اس چیز کو جس کو وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے ہاں قربتوں کا ذریعہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذریعہ۔ الا، خبردار، انہا، بے شک یہ صدقات، قربات لہم، ان لوگوں کے لیے قربتوں کا ذریعہ ہے، سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، ان قریب اللہ ان لوگوں کو داخل کرے گا اپنی رحمت میں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، غفور رحیم، بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے دیہاتیوں میں سے وہ مخلص لوگ جو ایمان لائے ان کا ذکر فرمایا ہے اور ان کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں ایک لطیفہ لکھا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک امام صاحب جب بھی نماز پڑھاتے تو نماز میں چونکہ انہیں کچھ صورتیں یاد تھی، مکمل قرآن یاد نہ تھا، جب بھی نماز پڑھاتے تو جو صورتیں یاد ہوتی ان میں ان کی تلاوت کرتے، لیکن ایک مرتبہ انہوں نے اشد کفرا و نفاقا، کہ جس میں دیہاتیوں کی مذمت بیان کی گئی کہ کفر اور نفاق میں یہ لوگ زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ ان الفاظ کا یہ ترجمہ ہے اشد کفرا و نفاقا، کہ یہ لوگ کفر اور نفاق میں شہری لوگوں کے مقابلے میں زیادہ سخت ہوتے ہیں دیہاتی لوگ۔ آج بھی آپ چلے جائیں دیہاتی علاقوں میں جہاں شہر دور دور آباد ہیں، جو دیہات شہروں کے قریب ہوتے ہیں وہاں پھر بھی لوگ کچھ نہ کچھ سلجھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جہاں دور تک شہر ہیں اور دیہات دور ہیں شہروں سے، وہاں بہت سخت قسم کے دیہاتی ہوتے ہیں۔ وہ کسی کی بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جن خرافات میں یا برائیوں میں
وہ لگے ہوئے ہیں بدعات میں، وہ پڑے ہوئے ہیں، ان کو چھوڑنے کے لیے وہ کسی طرح بھی تیار نہیں ہوتے، چاہے کتنے ہی دلائل کے ساتھ آپ ان سے بات کر لیں۔ خاص طور پر ادھیڑ عمر کے لوگ، وہ جس بات پر جم جاتے ہیں اس سے وہ ہٹتے نہیں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ امام صاحب جب بھی نماز پڑھاتے تو اپنی نماز میں قرآن پاک کی ان آیات کی تلاوت کرتے، اشد کفرا و نفاقا۔ ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، تو ایک دیہاتی پیچھے نماز پڑھتا تھا، اس نے ڈنڈا اٹھا لیا اور امام صاحب کو مار کر کہا، کیا تو ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے کہ یہ آیات کی تلاوت کرتا ہے جس میں دیہاتیوں کی مذمت بیان کی گئی؟ تو پھر ایک دن ایسا ہوا کہ امام صاحب نے قرآن پاک کی اس آیت کی تلاوت کی کہ دیہاتیوں میں سے وہ بھی ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، آخرت کے دن پر، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ کی قربتیں حاصل کرنے کے لیے۔ یہاں پر صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینے کے لیے اس آیت کریمہ میں دیہاتیوں کی تعریف بیان کی گئی، تو وہ خوش ہو گیا کہ آج ہماری تعریف کی گئی ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ کے راستے میں انفاق کا ذکر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں لینے کا ذریعہ ہے۔ صدقات کرنے والے، خیرات کرنے والے، آپ اندازہ کیجئے جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے کیے ہوئے صدقات کو قبول فرماتے ہیں جتنا اخلاص کے ساتھ وہ کرتے ہیں۔ اور صدقہ کرنا اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، صدقہ کرنا مصیبتوں کو ٹالتا ہے، صدقہ کرنا بری مصیبت سے بچاتا ہے، صدقہ کرنا انسان کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، یعنی اللہ ان سے مصیبتیں ٹالتے ہیں۔ آج ہم نے یہ سمجھ لیا کہ صدقہ کرنا کالی سری دے دی، بکرا دے دیا، صرف یہی صدقہ ہے اور اسے صدقہ سمجھ لیا۔ تو صدقے کا مفہوم بکرے کی سری دینے پر یا پورا بکرا دینے پر اسی پر صادق نہیں آتا۔ صدقے کا مفہوم بہت وسیع ہے، بلکہ سری دینے سے، بکرا دینے سے زیادہ افضل یہ ہے کہ تم لوگ کسی غریب کی ضرورت کو پورا کر دو۔ جوتوں کی ضرورت ہے، بچے کی اسکول فیس کی ضرورت ہے، لباس کی ضرورت ہے، کھانے پینے میں آٹے کی ضرورت ہے، سبزی کی ضرورت ہے، گھی دال کی ضرورت ہے، بیمار ہے دوائی کی علاج معالجے کی ضرورت ہے، تو یہ بکرا دینے سے، بکرے کی سری دینے سے زیادہ افضل ہے کہ اس سے غریب کی بہت ساری ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، اور سری دینے سے صرف کھانے کی ضرورت پوری ہوگی، لیکن اسے نقدی دینے سے اس کی بہت ساری ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ اگر اسے کیش دے دیا جائے، پیسے دے دیے جائیں، تو وہ اپنی بہت ساری ضروریات کو وہ پورا کر سکتا ہے۔ تو خیر، اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا، وَمِنَ الْأَعْرَابِ، دیہاتیوں میں سے وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور بناتے ہیں اس چیز کو جس کو وہ خرچ کرتے ہیں، قربات عند اللہ، اللہ کے ہاں قربتوں کا ذریعہ، وصلوات الرسول، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذریعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی صدقے کا مال لے کر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اسے قبول فرماتے بلکہ صدقہ دینے والے کے حق میں دعائیں بھی فرماتے، اس کے حق میں دعائیں بھی فرماتے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہمیں مل جائیں۔ اس لیے اور بھی زیادہ لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں صدقہ کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صدقہ پیش کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے اور دعائیں دیں گے۔ تو الا انہا قربات لہم، اللہ رب العزت نے الا لا کر بتلایا ہے۔ ان دیہاتیوں کا مقصد صرف اور صرف صدقات کر کر اللہ کی قربتیں حاصل کرنا تھا، کوئی اور مقصد نہ تھا۔ اگر دیہاتیوں کی مذمت ہے تو دیہاتیوں کی تعریف بھی ہے، دیہاتیوں کی تعریف بھی ہے کہ خبردار، بے شک یہ صدقات ان لوگوں کے لیے قربتوں کا ذریعہ ہے، اللہ کی قربتیں حاصل ہو جاتی ہیں، اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، اللہ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے ان لوگوں کو برائیوں سے، مصیبتوں سے بچا لیتے ہیں، مصیبتوں سے بچا لیتے ہیں۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ اور جانے انجانے میں صدقات کرنے والوں سے کبھی کوئی خطائیں ہو جائے، کوئی ان سے برائی ہو جائے، اللہ رب العزت اس کے بنا پر اس کی برائیوں کو، خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔